بما تسعى ان الساعة آتیۃ، بے شک قیامت ضرور آ کر رہے گی، اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں اس کو پوشیدہ رکھنا، کہ اس کو پوشیدہ رکھوں، لتجزا، تاکہ بدلہ ملے، بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر نفس کو، ہر متنفس کو، ہر نفس کو بدلہ دیا جائے، بما تسعى، جو اس نے سعی کی ہے، اس کی سعی کے اور اس کی کوشش اور اس کے عمل کے مطابق۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملنے کے بعد، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہونے کے بعد، جو پہلا درس تھا توحید کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، توحید کے بعد اپنی بندگی کی طرف دعوت دی، نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور نماز کے قیام کا مقصد بھی ذکر کیا۔ اور اب اس کے بعد دوسرا اہم ترین عقیدہ، عقیدہ توحید کے بعد جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت کی گھڑی، آتیۃ، لازماً آ کر رہے گی۔ تو آتیہ کے لفظ کے اندر بڑی تاکید ہے، زور ہے۔ اس کا ترجمہ صرف اتنا ہے کہ اتنا نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، بلکہ لازماً اور ضرور آ کر رہے گی۔ یقینی جس چیز کا ہونا یقینی ہو، قطعی ہو، اس کے لیے آتیۃ اسم فاعل کا لفظ ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت لازماً آ کر رہے گی، یقینی آ کر رہے گی۔ اکاد اخفیہا، اکاد یہاں پر اریدو کے معنی میں ہے، میں چاہتا ہوں، اخفیہا، کہ اسے مخفی رکھوں۔ پہلے تو قیامت کا آنا یقینی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ تو ہر شخص کی ایک چھوٹی قیامت ہوتی ہے، ایک بڑی قیامت ہوتی ہے۔ چھوٹی قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ جس کی موت آ جاتی ہے تو اس کی قیامت تو آ گئی، اس کی اپنی قیامت تو برپا ہو گئی ہے۔ اور بڑی قیامت جس میں تمام انسان میدان محشر کے اندر اکٹھے ہوں گے اللہ کی عدالت کے اندر، تو یہ بھی یقینی ہے، اور قیامت کا برپا ہونا وہ بھی یقینی ہے، دونوں کا ہونا یقینی ہے۔ اور قیامت کا عقیدہ اتنا انسان کی زندگی کے اندر اہم ہے کہ اگر اس پر انسان کو یقین ہو، اس کی فکر ہو اپنی موت کی اور آخرت کی، تو انسان کی ساری زندگی درست سمت کے اندر گزرتی ہے، درست ڈائریکشن میں گزرتی ہے۔ اگر اس میں جتنی کمزوری آتی جاتی ہے، جتنا ضعف اس میں آتا جاتا ہے، اتنا ہی انسان کی زندگی کے اندر بگاڑ آتا جاتا ہے۔ اکاد اخفیہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اہم بات قیامت کے بارے میں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو، اکاد کا لفظی معنی تو ہے قریب ہونا، لیکن یہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ ارید اخفیہا، میں اس کے علم کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے موت کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، اور قیامت کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر رحمت کا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مخفی رکھا ہے، کہ انسان کو اگر یہ پتا ہو کہ کل اس نے مرنا ہے یا 10 دن کے بعد اس نے مرنا ہے،
یا مہینے کے بعد تو دنیا کا سارا نظام ہی تلپٹ ہو جائے، کوئی آدمی دنیا کا کوئی کام کرے ہی نہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ چند لمحوں کے بعد اس کی موت ہے، تو اپنے دنیا کے کاموں کے اندر بھی لگا رہتا ہے اور نظام کائنات کا بھی چلتا رہتا ہے اس کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر ہر آدمی کو اس بات کی فکر بھی لاحق ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت موت کی گھڑی آ جائے، تو وہ آخرت کی فکر بھی کرتا رہتا ہے، ہر وقت آخرت کی فکر کرتا رہتا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہو کہ ابھی تو اس کے 60 سال پڑے ہوئے ہیں، ابھی اس کے 90 سال پڑے ہوئے ہیں، تو تب بھی انسان غافل ہو جائے۔ تو ان چیزوں کے مخفی رکھنے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس، مخفی بھی ہے اور اچانک بھی آئے گی قیامت، لتجزا کل نفس، اور قیامت آنے میں محض کائنات کا نظام ہی درم برم نہیں ہوگا کہ یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، بلکہ اصل مقصد قیامت برپا کرنے کا کیا ہے؟ لتجزا کل نفس، تاکہ ہر ایک کو بدلہ دیا جائے، ہر نفس کو بدلہ دیا جائے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ اس نے بویا ہے وہ کاٹ لے وہاں پر۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا دارالامتحان ہے، یہاں جو کچھ اس نے بونا ہے، جہاں جو اس نے عمل کیا ہے، جہاں اس نے سعی کی ہے، کوشش کی ہے، اس کا پھل اس کو وہاں پر ملے گا۔ کل قیامت کے دن وہ اپنا پھل وہاں پر کاٹے گا، جو کچھ بویا ہے، کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے، اور اگر اس نے اچھا کچھ کیا ہے تو اس کا پھل اس کو ملے۔ تو سعی، کوشش، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض آرزویں نہیں ہیں کہ دنیا کے اندر کہ آرزوؤں کے بل بوتے پر قیامت کے اندر نہیں ہے، بلکہ عمل کے بل بوتے پہ ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ شخص ہے من دان بعد الموت، الکیس من دان بعد الموت، کہ جس نے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کیا۔ والعاجز من اتبع نفسہ من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، اور نادان ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا اور ماں جھوٹی امیدوں کے سہارے جو ہے زندگی کے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، لیکن عمل کے بغیر جو ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاجز، ایسے شخص کو بیوقوف قرار دیا ہے کہ ساری زندگی اپنے نفس کے خواہشات پر چلتا رہا، جائز ناجائز ہر طرح کی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا اور جھوٹی امیدیں جو ہیں وہ قائم کی ہوئی ہیں۔ تو اس سے بڑا احمق اور نادان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بما تسعى، عمل اہم چیز ہے، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، تو آپ کو نہ روکے، غافل نہ کرے، عنہا اس قیامت کی فکر سے، من لا يؤمن بها، وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع هواه، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، فتردى، اور ہلاکت کے اندر پڑ گیا۔ تو قیامت کے اندر اور آخرت سے انسان کو غافل کرنے کے اندر ایسے لوگوں کی زندگی بھی اور ایسے لوگوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنی زندگی کو اپنے نفس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور لگام جو ہے وہ نفس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ جس طرف چاہتا ہے اس کا گھوڑا اس کو، نفس کا گھوڑا اس کو دوڑاتا رہتا ہے، جس کھیت کے اندر چاہتا ہے چرتا ہے، کوئی جائز ناجائز خواہش جائز ناجائز کی کوئی پیروی نہیں ہوتی اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی زندگی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوب مال و دولت ہے، مناصب ہیں ان کے پاس، اور اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ بس چند دنوں کی یہ عیاشی کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آبدئی کے احساس سے بے پرواہ ہو کر جو زندگی گزارتے ہیں وہ آپ کو غافل نہ کر دیں، بے پرواہ نہ کر دیں، وہ قیامت کے حوالے سے آپ کو بے فکر نہ کر دیں، وہ آپ کا راستہ نہ روکیں،
فلا یصدنک عنہا، تو اس سے آپ کو وہ لوگ نہ روکیں، یعنی اس فکر سے، قیامت کی فکر سے وہ لوگ آپ کو نہ روکیں، من لا یؤمن بہا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا طرز عمل، ان کا کردار، ان کی زندگی، ان کے افکار، ان کا فلسفہ، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے اور آخرت سے غافل نہ کر دیں۔ یہ وہ شخص ہیں آخرت سے جو غافل ہو جاتا ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، اس کا خدا جو ہے اس کی خواہش ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اور جب بندہ خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ فتردہ، پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے، فتہلک، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تردا کہتے ہیں کسی اونچی آواز سے، کسی اونچی جگہ سے انسان نیچے کی طرف گر جائے، اور عربی کے اندر یہ کنایا ہوتا ہے ہلاکت سے، کہ ہلاکت کے گڑھے کے اندر انسان گر جائے۔ تو جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہتا ہے تو ایک اونچے مقام پر ہوتا ہے، اور جب اپنی خواہشات کے دلدل کے اندر گر جاتا ہے تو وہ گہری کھائی کے اندر گر جاتا ہے، فتردہ، اسی لیے اس کو ہلاکت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو پھر لازمی اس کا نتیجہ جو ہے تباہی اور ہلاکت ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور اپنی زندگی کی اصلاح کی